حسن قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا ہوں، حسن قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا ہوں، میں نام شبر و شبیر لکھنے بیٹھا ہوں، میں نام شبر شبیر لکھنے بیٹھا ہوں، حسن حسین کے جلووں کی گفتگو کے لیے، حسن حسین کے جلووں کی گفتگو کے لیے خدا کے حسن کی تعریف لکھنے بیٹھا ہوں، خدا کے حسن کی تعریف لکھنے بیٹھا ہوں، بیان کرنے کو حسنین کی فضیلت کو، بیان کرنے کو حسنین کی فضیلت کو، میں حرف اسم محمد کو لکھنے بیٹھا ہوں، ہے کتنا پاک گھرانہ تمہارا یا زہرا، ہے کتنا پاک گھرانہ تمہارا یا زہرا، قرآن آیت تطہیر لکھنے بیٹھا ہوں، قرآن آیت تطہیر لکھنے بیٹھا ہوں، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، آسماں اگر تجھے شبیر اشارہ کرتا، دل یہ کہتا ہے تا حشر برستا پانی، دل یہ کہتا ہے تا حشر برستا پانی، ایڑیا اپنی زمیں پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھلتے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھلتے نہ سنبھلتا پانی، اتنے تردست تھے عباس کے دونوں بازو، پڑ گیا جس پہ بھی اس نے نہیں مانگا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کے تھے پیاسے شبیر، سچ تو یہ ہے کہ شبیر کا تھا پیاسا پانی، تجھ پہ سو جان قربان میرے اے اصغر، تیری ہمت نے جو یزیدی کو پلایا پانی، یا علی شیر خدا آپ کا بیٹا شبیر، حکم دے دیتا تو سورج بھی اگلتا پانی، حکم دے دیتا تو سورج بھی اگلتا پانی، محرم کے اوپر 4 لائن ہے، 4 محرم ہو گئی، ایک محرم کو پڑھنا تھا کہ غم حسین میں سرشار ہو گئی بستی، غم حسین میں سرشار ہو گئی بستی، محرم آیا عزادار ہو گئی بستی، محرم آیا غم حسین میں سرشار ہو گئی بستی، محرم آیا عزادار ہو گئی بستی، پناہ ملنی ہے رومال سیدہ میں جنہیں، پناہ ملنی ہے رومال سیدہ میں جنہیں، ان آنسوؤں کی طلبگار ہو گئی بستی، ان آنسوؤں کی طلبگار ہو گئی بستی، مداریت کا لقب جب سے مل گیا ان کو، مداریت کا لقب جب سے مل گیا ان کو، تبھی سے حق کی علمدار ہو گئی بستی، تبھی سے حق کی علمدار ہو گئی بستی، امام باڑے پہ جو پرچم وفا کا لہرایا،
इमाम बाड़े पे जो परचम वफा का लहराया, हयात मिल गई बेदार हो गई बस्ती, हयात मिल गई बेदार हो गई बस्ती। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद। मौला अब्बास की शान में है कि अब्बास मुर्तज़ा की रियासत का नाम है, अब्बास मुर्तज़ा की रियासत का नाम है, अब्बास जुल्फ़कार इमामत का नाम है, अब्बास जुल्फ़कार इमामत का नाम है। अब्बास जैसा कोई नहीं इस जहान में, मौला हुसैन रहते हैं इनके अमान में, मौला हुसैन रहते हैं इनके अमान में। कैसे बयां हो इनका क्या है मर्तबा, कैसे बयां हो इनका क्या है मर्तबा, इनको सलाम करता है मरियम का लाडला। अब्बास खुद है तीसरा बेटा बतूल का, या राज आज तक न जमाना समझ सका। बेटा इन्हें बतूल ने यूं ही नहीं बनाया है, मोहसिन के बदले दहर में अब्बास आया है, मोहसिन के बदले दहर में अब्बास आया है। कैसे बताऊं उनका क्या है क्या मकाम है, कैसे बताऊं उनका क्या मकाम है। हाथों में इनके दोनों जहां का निज़ाम है, हाथों में इनके दोनों जहां का निज़ाम है। इसलिए ये बात ज़माने में आम है, अब्बास बस अकेला वफा का इमाम है। इसलिए ये बात ज़माने में आम है, अब्बास बस अकेला वफा का इमाम है। दोनों जहां मरकज़ एहसास एक है, ज़हरा के ख़ानदान में अब्बास एक है। दोनों जहां में मरकज़ अब्बास एहसास एक है, ज़हरा के ख़ानदान में अब्बास एक है। एक आवाज बुलंद सलवात पढ़ दे। मेरी आवाज आप तक जा रही है? आज की हमारी तकरीर का दो हिस्सा है। एक हमारी ज़ाती अक़ीदत, पहला हिस्सा हमारी ज़ाती अक़ीदत कुरान से, और दूसरा विषय है पहुंचा दो कुरान से। इस साल चंद बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने सवाल किया हमसे कि चाचा आप इस साल मजलिस पढ़ रहे हैं? मैं क्यों? बोला पिछले साल पढ़ा था तो इस साल भी पढ़ रहे हैं आप? हमने कहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले साल जो पढ़ा था मैंने, यूट्यूब नहीं था मेरे पास, पिछले साल यूट्यूब नहीं था। क्या याद है हमने क्या पढ़ा था? दिल सुन के दिल खुश हो गया मेरा। बोला हाँ मौला अली पढ़ा था विलायत में, और आज तो आपके यूट्यूब सामने रखा हुआ है। पढ़ने में तो कमजोरी है, लेकिन कोशिश किया बहुत याद करने की होगी। पिछले साल बहुत गड़बड़। फातिहा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ قرآن کی ایک سورہ کی آیت ہے جس کا پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم پہلی آیت، اس کے بعد سے دوسری آیت شروع ہوتی ہے اور جس کی میں نے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ جو ہے فرمان علی صاحب کے قرآن میں جو لکھا ہے اس کا وربٹم ترجمہ ہم نہیں کریں گے، ہم جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے بات وہ ہم اپنے عقیدے کے حساب سے کریں گے۔ الف لام میم الگ کر دیا اور ذالک الکتاب سے آگے شروع کیا ہے، ورنہ قرآن کی آیتیں ہم اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں، گستاخی نہ ہو، نیت نہیں ہے۔ یہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگریزی اگر بولیں دس دیٹ، یہاں کچھ ہے، دس موجود ہے کچھ، اور دیٹ یہ اور وہ کے بیچ میں کچھ ہم کو خلا نظر آئی، خالی نظر آیا۔ ان آیتوں میں چند لفظ بڑا اہم ہے۔ کتاب، رہنما، غیب۔ نماز اور خیرات آخر کی ہے وہ۔ یہ کتاب کیا چیز ہے؟ عموماً جملہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کتاب مطلب قرآن، صحیح ہے، لیکن قرآن ہے کہاں؟ رسول کی وفات کے پردہ جانے کے 20 سال لگے قرآن کتاب کی شکل میں آنے کی۔ جو کتاب ہے ہی نہیں تو پھر یہ کتاب کس کا ذکر ہے؟ یہ قرآن کیوں کتاب کہہ رہا ہے؟ الف لام میم الگ ہے، کتاب کا ذکر ہے۔ کتاب انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بک، BOOK۔ یہ ایبریویشن ہے، لفظ نہیں ہے۔ بایو آپٹیکل اوریجنل نالج، BOOK، بک، بچوں کے لیے۔ اب اس کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو ترجمہ ہمیشہ الٹ کے کیا جاتا ہے۔ علم کا تذکرہ ترتیب سے نظر آئے وہ کتاب۔ علم ترتیب سے تذکرہ جس کا ترتیب سے ہو اور نظر آئے وہ کتاب ہے۔ تو یہ کتاب یہاں پر جو ہے وہ ہے جس کا یہ ہونا چاہیے۔ کتاب کا ڈیفینیشن ہے۔ دوسرا لفظ ہے رہنما۔ کون ہے؟ کتاب رہنما مطلب میرا جاہل دماغ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ کتاب اور رہنما، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میڈیسن میں پہلے سال کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اناٹومی کی ایک کتاب ہوتی ہے گرے کی، 2000 4000 پیج ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔
وہ بچے نے خرید لیا پہلے سال میں، اب وہ اس کتاب لے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ، اور اس کو ڈاکٹر بننا ہے 5 سال میں. یہ کتاب سمجھانے والی کی ضرورت ہے. سلوات بھیجو بھائی. اس سے ثابت ہوا کہ وہ کتاب جس کا ذکر ہے اس کی رہنمائی کرنے والا بھی کوئی ہے جو اس آیت سے باہر ہے. ہم الف لام میم کا ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن اس کو اگر ہم اس طرح سے پڑھیں، یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس کو کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں، جو متقین پرہیزگاروں کا رہنما ہے. وہ رہنما، وہ پرہیزگار جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. صلوات محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم بیک بینچر سے بات کر رہے ہیں. مقصد میرا ہے پہنچانا چیز، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے پہنچانا. یہ تو رہا میرا عقیدہ. اب بات ہے پہنچانے کی. قرآن کی تلاوت کرنے کا شوق ہوا ہم کو کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ جب ہم جانے والے ہوں گے جلدی، تو اپنی ایمان کو پاک کریں. ہم تو قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے، اور دوران تلاوت ایک آیت گزری، اس دن کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اس من کے جس کی سفارش ہوگی. اس دن کسی کی سفارش نہ ہوگی سوائے اس من کے. اب یہ من کون ہے؟ قرآن سے پوچھا بھائی من بتاؤ کون ہے من؟ پھر قرآن نے بتایا کہ اس سے بہتر من کون ہے جو خدا کے سامنے سر خم تسلیم کر کے جھکا ہوا ہے. اس من کے علاوہ کون ہے؟ پھر نام نہیں پتا چلا. پھر قرآن نے کہا کہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ تمہاری رسالت کی گواہی خدا خود دیتا ہے، اور وہ من دے گا جس کو آسمانی کتاب کا علم ہے. آسمانی کتاب کا لفظ علم آیا ہے ترجمے میں. پھر بھی نام نہیں ملا. یہ من کون ہے؟ اچھا، من عربی لفظ قرآن میں ہے، اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں آپ. اس کا ترجمہ ہے شخص، انڈیویجول، ایک، 4-5 نہیں، ایک شخص، ایک تنہا من. تب پھر قرآن سے پوچھا کہ اے علی کے خاموش ذاکر نام بتا دو ہمیں. آواز آئی اے رسول پہنچا دو، یا ایھا الرسول بلغ. یہ بلغ کا لفظ صرف ایک بار قرآن میں آیا ہے، اور اسی آیت میں آگے بڑھ کے دوسری بار ہے. پوری قرآن میں رسول خدا سے اللہ کہتا ہے کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو. پہنچانے کا ذکر ایک بار ہے اس آیت میں. پہنچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کنفرم کیجئے کہ پہنچ جائے ہر ایک کے پاس.
کہہ دیا. مثال کے طور پر بچوں کے لیے آج کل واٹس ایپ چلتا ہے. بیٹا تم نے بتایا نہیں کہ تم کب آ رہے ہو. ابا ہم نے واٹس ایپ بھیج دیا تھا کہ ہم کس فلائٹ سے آ رہے ہیں. یہ ہوا کہنے کی بات. بول دیا ہم نے, پہنچے نہ پہنچے, مانے نہ مانے. قرآن بھی بولتا ہے لکم دینکم ولی دین, میرا دین تمہارا دین تم. میرا کام پہنچانا ہے, پہنچا دیا میں نے, کہہ دیا میں نے. راجا پہنچانے کا مطلب ہے کہ یہ یقین کرو کہ لوگوں تک پہنچ جائے. تو جب یہ آیت اتری غدیر میں, تب جب میں پہنچا غدیر تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل خطبہ دے رہے. خطبہ ختم ہوا اور اس خطبے اور دوسری آیت آنے کے بیچ میں ایک وقفہ ہوا. اس وقفے میں رسول نے اٹھایا اور اعلان کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا, من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ من جو ہے یہاں پر بھی لفظ شخص کا ہے, مولا علی کا نہیں ہے. غور کیجئے گا اس بات کو. یہاں پر من کا مقصد ہے شخص. رسول یہ اعلان کر رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں ہر ایک فخر, ہر ایک فرد کو. من کنت مولا, وہ شخص جس کے میں مولا, اس کا علی مولا ہے. اور اس میں یہ پتہ ہے کہ اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ اعلان کو پسند نہیں کر رہے, کیونکہ جو 42 کی آیت میں نے ترجمہ جس کا پیش کیا تھا میں نے, اس میں یہ بھی ہے کہ رسول تم مت ڈرو لوگوں کے شرک سے اور لوگوں کے تکلیف دینے سے, خدا خود تمہیں بچائے گا. تو رسول خدا کو یہ میسج دے دیا کہ تم اعلان کرو گے, تمہارے ماننے والے اور نہ ماننے والے بھی موجود ہوں گے. اور اسی کے بعد اعلان ولایت کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں سوچنا شروع ہوا اب کیا کرنا ہے. اور یہ نفرت, یہ ناراضگی, یہ دشمنی انتظار کر رہی تھی رسالت کو پردے میں جانے کا. جب رسول خدا پردہ نشین ہوئے, پہلا حملہ جاگیر فدق پر ہوا, قبضہ کر لیا اسے. دوسرا موقع جب بی بی دربار میں جا کے اپنے حق کا مطالبہ کیا. بی بی دربار میں گئیں اور خالی ہاتھ واپس آئیں, یہ دوسرا تھا. تیسرا بی بی کے گھر میں حملہ ہوا, بی بی کو ضرر پہنچی, بی بی کی شہادت ہوئی. اور آگے بڑھیے, مولا علی کے گلے میں رسن ڈالا گیا. اور آگے بڑھیے, حضرت علی کو شہید کیا گیا. اور آگے بڑھیے, امام حسن کو زہر دیا گیا. امام حسن شہید ہوئے, ان کے جنازے پر تیر کی بارش کی گئی. اور آگے بڑھیے, امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. بیعت نہ ماننے پر کربلا پہ امام حسین پر
जंग का दावा किया गया। 18 बनी हाशिम के साथ 72 शहीद हुए वहां पर। औरतें, बच्चे कैदी बना के लेके गए लोग। ये भी चलता रहा और उसी वाक़े को लेकर आज हम मोमिन उसकी याद करते हैं, कर मुहर्रम मनाते हैं। इसी एक मुहर्रम के दौरान करबला मोहल्ला में एक जाकिर आलम-ए-दीन ने तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने हज़रत अली अकबर की शहादत पढ़ी। हज़रत अली अकबर की शहादत कैसी शहादत है कि कलेजा फट जाए। काफ़ी दिक्कत हुई, मजलिस ख़त्म हुई, जाकिर अपने घर आए। अपने घर में आराम के लिए बैठे कमरे में वो। रात थोड़ी गुजरी थी कि सहन से में रोने की किसी की आवाज़ सुनाई। परेशान हो गए कि क्यों रो रही है, कौन रो रहा है। परेशानी के हाल में निकले बाहर, देखा कि कोई सहन में गिरिया कर रहा है। बोला, आप क्यों गिरिया कर रही हैं, आप कौन हैं आप? तो बीबी ने कहा, ऐ शेख, मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ, हिजाब कर। तूने जो आज तकरीर में मेरे बेटे अली अकबर की शहादत पढ़ी है। तो उस जाकिर ने कहा कि बीबी, क्या मैंने कुछ तकरीर गलत पढ़ दी, कोई वाक़या गलत बयान कर दिया? बोला, नहीं जाकिर, तुमने गलत बयान नहीं किया है। जब से तुम ये शहादत तुमने पढ़ा है, करबला में हुसैन को चुप करा रही हूँ और शाम में ज़ैनब को चुप करा रही हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात में हुसैन।
رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأبيك. السلام عليكم من الشهداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.